الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 کی تفسیر بیان ہوگی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے مسائل بیان فرمائے، یعنی ماں کا اپنے بچے کو دودھ پلانا، اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے، کیونکہ دین اسلام ایک کامل دین ہے، پورا ضابط حیات ہے، اور اس میں تمام معاملات وہ شریعت نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں تاکہ کسی معاملے کے اندر بھی انسان وہ غیر شرعی معاملہ نہ کرے اور اللہ پاک کی ناراضگی تو اس کو اختیار نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ معاملات یہ دین کا حصہ ہے، معاملات یہ دین کا حصہ ہے۔ لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، خاوند بیوی کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، اولاد کے اپنے والدین کے ذمے جو حقوق ہیں، والدین کے جو اولاد کے ذمے حقوق ہیں، ان سب کی رعایت کرنا یہ دین اسلام کا ہی حصہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بندہ عبادات اس کے اوپر تو زور دے لے لیکن معاملات اس کے خراب ہوں تو یقیناً وہ انسان، اس کا دین ناقص ہے اور وہ انسان وہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو اب ان مسائل کو ذرا توجہ سے آپ نے سمجھنا ہے، توجہ سے یہ سنیے بات۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں گی اگر وہ مدت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ تو یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک تو جب نکاح باقی ہوتا ہے، جب تک عورت کو طلاق نہیں ہوتی تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت خاوند بیوی تو ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، اور طلاق ہو جانے کے بعد معاملات اور ہوتے ہیں، اگرچہ بچوں کی محبت تو دونوں کے لیے وہ ایک جیسی ہوتی ہے اور برقرار رہتی ہے۔ تو یہاں ایک اصول یہ بیان کر دیا کہ دودھ پلانے والی جو مائیں ان کے ذمے یہ بات لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک کامل دودھ پلائیں گی۔ اگر نکاح میں ہوں تو پھر تو ظاہر بات ہے دودھ پلانا ہے انہوں نے، اگر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، اور اس دوران وہ دودھ پلانے کی جو اجرت ہے وہ اپنے خامد سے نہیں لے سکتی۔ باقی خامد کے ذمے جو ان کا نان نفقہ، جو اس کے باقی معاملات وہ تو ضروری ہیں، لیکن نکاح جب تک قائم ہے تو عورت بچے کو دودھ پلانے کی اجرت نہیں لے سکتی۔ اتنی بات سمجھا گئی ہے؟ ہاں، اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو جو عدت اس نے خامد کے گھر میں گزارنی ہے اس عدت کے دوران بھی وہ بچے کو جو دودھ پلائے گی تو اس کی اجرت بھی وہ نہیں لے سکتی، کیونکہ عدت کا خرچہ بھی خامد کے ذمہ ہوتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق جب ہوتی ہے تو اب 2 مسئلے یہاں پیش آتے ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، لڑکے والے بچی لینے کی کوشش کرتے ہیں، بچہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکی والے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکے والے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں شریعت کا اصول سمجھنے کہ شریعت کا اصول کیا ہے۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو طلاق ہونے کے بعد اگر لڑکا ہو تو 7 سال تک، لڑکی ہو تو 9 سال تک اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے۔ پرورش کا حق کس کو ہے؟ وہ ماں کو ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ لیکن یہ بھی اس وقت تک جب تک عورت آگے کہیں اور نکاح نہ کر لے، جب تک نکاح نہیں کرتی اور وہ بچہ 7 سال تک اور بچی 9 سال تک، طلاق کے بعد عورت کو شریعت نے حکم دیا ہے، اس کو حق دیا کہ وہ بچے کی پرورش کرے گی۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اور جب 7 سال گزر جائیں لڑکے کے لیے، عورت بچی ہو تو 9 سال گزر جائیں تو پھر والد کا حق ہے کہ وہ لے سکتا ہے بچہ۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، اگر عورت کہیں نکاح کر لیتی ہے تو اب وہ اس کو پھر شریعت حق نہیں دیتی، جو اس نے نکاح کر لی ہے تو اب بے شک وہ جو نا وہ بچہ خامد کو پہلا لے سکتا ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ لے سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران جب عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو 7 سال تک بچے کی پرورش کا حق اس کو ہے، دودھ پلانا اور باقی معاملات، اور اس کے علاوہ 9 سال تک بچی کی پرورش کا حق ماں کو ہوتا ہے۔ تو اس دوران اب اگر وہ ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور وہ خامد سے، جو اس کا خامد ہے جس نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اس سے اگر وہ اس دودھ پلانے کی اجرت کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر باپ کے ذمہ لازم ہوگا کہ وہ اجرت دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر تو بغیر اجرت کو وہ پلاتی ہے دودھ تو کوئی بات نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اگر وہ اجرت کا مطالبہ کرے، ٹھیک ہے، تو پھر باپ کو اس کا خرچہ دینا ہوگا۔ عورت کا خرچہ تو اب اس کے ذمہ سے ختم ہو گیا، عورت کا خرچہ تو نہیں ہے، لیکن بچے کی اجرت کا اگر وہ مطالبہ کرتی ہے تو پھر اسے وہ جو نا دینا ہوگا خرچہ۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی، یہ دونوں اصول۔
اچھا یہاں پر ارشاد فرمایا کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک وہ دودھ پلائیں۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، علماء کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض علماء خاص طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف یہ ہے کہ مدت رضاعت دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال تک ہے۔ تو پھر کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن میں تو یہاں یہ آ گیا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال تک ہے، امام صاحب فتویٰ دیتے ہیں 2.5 سال تک ہے۔ تو اصل میں قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت بھی ہے، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر دلائل بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ صرف اشارت عرض کر دوں کہ 2.5 سال تک جو مدت ہے اس کا ذکر بھی قرآن پاک کے اندر ہے، بات سمجھا رہی ہے؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ البتہ اس کی تفصیل یہ ہے 2.5 سال تک کا کیا مطلب ہے، 2.5 سال تک مدت رضاعت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچہ کمزور ہو یا کوئی اور وجہ ہو کہ اس کو مزید دودھ پلانا پڑے تو آخری حد 2.5 سال تک ہے، 2.5 سال تک اسے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ 2.5 سال کے بعد بالاتفاق دودھ پلانا حرام ہے۔ تو بات سمجھا گئی؟ ٹھیک ہے، 2.5 سال ہی آخری حد ہے، اس کے بعد بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک اب دودھ پلانا حرام ہوگا ماں کے لیے اپنے بچے کو۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 2.5 سال تک کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، مطلب وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حرمت رضاعت یعنی بچہ جب دودھ کسی عورت کا پی لیتا ہے تو عورت کے وہ تمام رشتہ دار اسی طرح اس پر حرام ہو جاتے ہیں، اس کے محرم بن جاتے ہیں جیسے اپنی حقیقی ماں کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور وہ اس کے محرم ہوتے ہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو مطلب 2.5 سال تک اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو حرمت رضاعت بھی ثابت ہو جائے گی، اس عورت وہ اس کی ماں بن جائے گی جس کا دودھ اس نے پیا ہے، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی، اور باقی اس کا جو شوہر ہوگا اس عورت کا تو وہ اس کا والد بن جائے گا، اور تمام جیسے اپنی ماں کے رشتہ دار ہوتے ہیں باقی تمام اس کے ساتھ وہ رشتہ داری ثابت ہو جائے گی۔ اتنا بات سب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مطلب ہے 2.5 سال تک کا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ مائیں ان کے ذمہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو دودھ پلانا 2 سال یا 2.5 سال تک، اور جو والد ہوتا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے ان کا رزق کھانا پینا اور ان کے کپڑے بالمعروفی دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر وہ امیر ہے تو پھر کھانا پینا اور کپڑے امیرانہ انداز میں دے گا اپنی بیوی کو، اور اگر وہ غریب ہے تو پھر اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اگر درمیانے درجے کا ہے تو پھر اس اعتبار سے دے گا۔ یہ اس کے ذمہ لازم ہے، یہ اس کے ذمہ یہ لازم ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ بالمعروفی دستور کے مطابق۔ اس لیے یہاں ایک بات عرض کروں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو باقی نیکی کو کاموں میں مال خرچ کرنا ثواب سمجھتے، لیکن اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اس کو ثواب نہیں سمجھتے۔ حالانکہ یہ تو صحیح حدیث میں آ گیا کہ اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی بہترین صدقہ ہے، لیکن صرف نیت اس میں یہ ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں پر اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے میرے اوپر ان کی ذمہ داری ڈالی ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہوں، اللہ پاک کا حکم ہے کہ اب جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، تو اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرمایا دستور کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری حیثیت رکھی ہے اس حیثیت کے ساتھ، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لا تکلف نفس الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی اصول یہ ہے کہ کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ شریعت نے کوئی عبادت ایسے فرض ہی نہیں کی کہ جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے ہیں، حضور پاک نے دیکھا 2 آدمی ایک دوسرے کو رسی باندھی ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے چل رہے ہیں۔ حضور پاک نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے منت مانی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رسی باندھ کے ایسے حج کے لیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ منت شیطانی ہے، کھول دو اسے، یہ کوئی منت نہیں ہے۔ مطلب شریعت نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو عمل نہ کرنا چاہے تو اس کو کون جو نا وہ قائل کر سکتا ہے۔ گرم پانی بھی موجود ہو، جی قالین بھی مسجد میں بچھی ہوئی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی بندہ سردی کا بہانہ کر کے نماز نہ پڑھے۔ گرمیوں کا موسم ہو، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، پھر بھی بندہ نماز نہ پڑھے تو اسے کون قائل کر سکتا ہے؟ بہانہ بنانے والوں کے لیے تو 100 بہانے ہیں نا۔ تو شریعت نے کسی کا ایسا کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے جو انسان کی طاقت اور قوت سے باہر ہو۔ تو اس لیے کیا مطلب یہ فرما دیا کہ اخلاق کا بھی پھر تقاضا یہی ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اگر
عورت اس کو طلاق ہو گئی ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اسے پتہ ہے کہ میرے خامد کی حیثیت کیا ہے، خرچہ ضرور لے سکتی ہے وہ، لیکن اتنا مطالبہ نہ کرے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، ہیں جی، جو اس کی طاقت سے باہر ہو ایسا مطالبہ نہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں کہ خامد کے اوپر ذمہ، اس کے رزق ہے ذمہ اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا اور کپڑے بھی، لیکن دستور کے مطابق، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو اصل میں آج ہمارے گھروں میں جو جھگڑے، لڑائیاں، فساد اور یہ ایسے مطالبے سامنے آتے ہیں، اس کی ایک وجہ بے دینی ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں، نہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے خامد کے کون سے میرے ذمہ حقوق ہیں، نہ خامد کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے بیوی کے میرے ذمہ کون سے حقوق ہیں، نہ اولاد کو یہ پتہ ہے کہ میرے والدین کے کون سے حقوق میرے ذمہ لازم ہیں، اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کے ہمارے ذمہ کیا حقوق ہیں۔ آج کئی لوگ روتے ہیں نا، اور جی ہمارے بچے نافرمان ہیں، وہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتے، تو پھر ہم ان سے کئی بار پوچھ بھی لیتے ہیں مزاح میں کہ آپ نے بھی ان کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے نا اس چیز پہ کہ والدین کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ان کے کون سے ہمارے ذمہ، ان سے کون سے حقوق ہیں۔ تو بہرحال یہ شریعت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کسی کو اللہ نے اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، لہذا خامد بیوی کو بھی اسی چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ والدہ کو اذیت دی جائے اگر وہ بیمار ہے، اگر کسی وجہ سے وہ دودھ نہیں پلا سکتی، مجبور ہے، تو پھر خامد کسی اور دائیا کا انتظام کر کے اس سے دودھ پلوائے، بلا وجہ اسے مجبور نہ کیا جائے۔ اگر وہ واقعتاً مجبور ہے، کسی وجہ سے دودھ نہیں پلا سکتی۔ اور فرمایا ولا مولود له بولدی، اور ایسے ہی جو اس بچے کا باپ ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، اذیت نہ دی جائے کہ اگر اس کی بیوی کو کوئی مجبوری نہیں ہے اور دودھ پلا سکتی ہے تو یہ نہ مطالبہ کرے جی میں تو بچے کو دودھ نہیں پلاؤں گی، آپ کس دائیا کا انتظام کر لو۔ نہ والد کو تکلیف دی جائے، نہ ہی والدہ کو، دونوں طرف سے کوئی کسی کو اذیت کا سبب نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے، بلکہ الفت اور پیار والا معاملہ ہو، اتفاق اور اتحاد والا معاملہ ہو، تاکہ جو نکاح کا جو شرعی مقصد ہے وہ حاصل ہو سکے۔ باقی انشاءاللہ اس آیت کا حصہ جو رہ گیا اس کی تفصیل انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔